اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ المبین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہماری بحث چل رہی ہے کتاب المعطات کی تنبیہ اولی میں کہ جس میں جناب مصنف نے ایک معیار قرار دیا۔ پہلے یہ ثابت کیا کہ معطات بے حقیقی ہے کہ بے حقیقی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں انہوں نے یہ فرمایا کہ وہ افراد جو یہ کہتے ہیں کہ ان المعطات تفید الملکیہ فعلی قولہم تکون المعطات بیعا حقیقیا، ٹھیک ہے۔ پھر اس میں سوال یہ قائم کیا گیا، آیا جب انسان شروط اضافیہ میں جو بے کے اندر پائی جاتی ہے، آیا وہ شروط معطات میں پائی جائے گی کہ نہیں پائی جائے گی؟ تو اس میں بھی جناب مصنف نے اس قول کو کہا کہ اگر آپ اس قول کے قائل ہیں کہ معطات ملک کا فائدہ دیتا ہے، فعلی قولہ یلزم اعتبار جمیع شروط البیع علت سے، ٹھیک۔ لیکن اگر آپ اس قول کے قائل ہیں کہ اباحت کا فائدہ دیتا ہے، تو پھر آپ کو یہ ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس میں شروط بیع کا پایا جانا ضروری ہے، اس لیے کہ بیع کے شروط کا اعتبار یا خیال وہیں کیا جائے گا کہ جہاں پہ آپ کو ان مصادیق کو ثابت کرنا ہوتا ہے کہ جو مصادیق بیع کے ذریعے ثابت ہوتے ہیں۔ مثلا بیع کے ذریعے آپ کو ملکیت حاصل ہوتی ہے، تو جہاں پر آپ کو ملکیت ثابت کرنا ہے وہاں پہ ان شروط کا لانا یا ان کا وجدان یا ان کی ضرورت محسوس کرنا سمجھ میں آتا ہے۔ لیکن اگر بالکل معیار ہی مختلف ہو کسی چیز کا، ایک شے ایسی ہے کہ جو آپ کو ملک دے رہی ہے، دوسری شے ایسی ہے کہ جو ملک نہیں اباحت تصرف دے رہی ہے، اباحت مجردہ دے رہی ہے، فلا یحتاج لاعتبار الشروط، ٹھیک ہے۔ آج کی جو ہماری گفتگو ہوگی، جو آخر قول جناب مصنف کا لیا تھا، انہوں نے کیا کہا تھا؟ الاحتمال ہوا لقول الاول، احتمال پہلے والے قول کے لیے پایا جاتا ہے کیونکہ اس میں ملک بھی ہے، اور جب ثبوت ملک ہے تو ثبوت شروط بیع بھی ہوگا، ٹھیک۔ آج کی جو بحث ہوگی یہاں سے شروع ہوگی ہماری کہ جناب شہید اول آیا اعتبار رکھتے ہیں شروط کا کہ جو بیع کے اندر پائی جاتی ہیں ان شروط کا معطات میں، یا اعتبار نہیں رکھتے ہیں؟ اس بارے میں بحث کریں گے۔ پھر جناب شہید کے مبنے کو بیان کرنے کے بعد جو اس میں اشکال وارد ہوگا وہ اشکال بیان کریں گے، پھر ہماری بحث چلی جائے گی ربا کی طرف۔ اب کہہ رہے ہیں ثم انہ حکی عن الشہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ فی حواشیہ علی القواعد کہ حکایت کی گئی جناب شہید اول سے ان کے حواشی میں، تو انہوں نے اپنے حواشی جو قواعد کے اوپر حاشیے لکھے ہیں ان میں ذکر کیا ہے، کیا؟ انہو ذکرہ، ٹھیک ہے نا، انہو ذکرہ، پہنچ گئے نا ذکرہ تھا، ہاں، انہو ذکرہ کیا؟ انہو یجوز ان یکون الثمن والمثمن فی المعطات مجہول ہے۔ جناب شہید اول اپنی کتاب اپنے حواشی علی القواعد میں کیا کہتے ہیں کہ جائز ہے، انہو یجوز، وہ کہتے ہیں جائز ہے، کیا؟ ان یکون الثمن والمثمن فی المعطات مجہول ہے، کہ ثمن اور مثمن معطات میں کیا ہو؟ دونوں کی دونوں مجہول ہو، ٹھیک ہے۔ قاعدہ ہے جو بیع کے لیے قاعدہ وہ کیا ہے؟ ان یکون الثمن والمثمن معلوم ہے، یہ قاعدہ بیع ہے، ان یکون الثمن والمثمن معلوم ہے۔ لیکن جناب شہید اول نے کیا کہا کہ جائز ہے معطات میں ثمن اور مثمن کا کیا ہونا؟ مجہول ہونا، ٹھیک ہے۔ کیوں جناب والا؟ علت کیا ہے یہاں سے بتا، لأن المعطات لیست عقدا، اس لیے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ معطات عقد نہیں ہے، ٹھیک۔ جب معطات عقد نہیں ہے تو جو شروط عقد کے اندر معتبر جانی گئی ہے ان شروط کا اعتبار یہاں پر نہیں جانا جائے گا، جزاکم اللہ۔ وَكَذَا جِحَالَةُ الْأَجَلِ، اور اسی طریقے سے مدت کا بھی انسان اگر جاہل ہو مدت سے
تو یہ بھی کفایت کرے گا۔ مثلا کوئی ایسا معاطات کیا کہ جو معاطات کسی مدت کے اوپر موقوف تھا، یعنی مواقعات معلقہ تھا، ٹھیک ہے نا۔ مثلا وہ کہے جیسا کہ بے میں ہوتا ہے، بعتک ھذا القلم اذا رجع والدی من الحج، میں آپ کو یہ قلم بیچتا ہوں جب میرا والد محترم جو حج سے پلٹ آئے۔ اسی طریقے مثلا معاطات میں کہ یہ معاملہ معاطاتی اس وقت وجود میں آئے گا، یا جو سمن لے لے کہ مسلمان آپ کو اس وقت ملے گی کہ جب میرے والد محترم حج سے پلٹ آئے، مثال کے طور پہ۔ اس کے علاوہ دوسری بحثیں جو بن سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ وَكَذَا جِهَالَةُ الْأَجَلِ، اسی طریقے سے اجل کا مجہول ہونا، وَأَنَّهُ، اور اسی طریقے سے یعنی جس طریقے سے جائز ہے ثمن مسمن کا مجہول ہونا، کیونکہ یہ عقد نہیں ہے، جس طریقے سے جہالت اجل بھی جائز ہے اسی طریقے سے۔ وَأَنَّهُ لَوْ اشْتَرَىٰ أَمَةً بِالْمُوَاطَاةِ، اگر کوئی خریدنے والا خریدے کنیز کو معاطات کے ذریعے، لم یجز لہ نکاحھا، اس کے لیے جائز نہیں ہے نکاح کرنا قبل تلف الثمن، ثمن کے تلف ہونے سے پہلے، ٹھیک ہے نا۔ لم یجز لہ نکاح ہوا قبل تلف الثمن، کہ اس کے لیے نکاح کرنا اس امت سے، اس کنیز سے جائز نہیں ہے تلف ثمن سے پہلے۔ کیوں جناب والا؟ ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے، یہاں سے مفہوم التزامی نکل رہا ہے۔ وہ کیا نکل رہا ہے؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب والا بذات خود معاطات کے اندر یہ صلاحیت نہیں پائی جاتی کہ وہ من البدایہ آپ کو مالک بنا لے کسی ملکیت کا، لیکن اذا تلف جانب الآخر، جب دوسری جانب طرف ہو جائے، مثلا آپ نے مجھے کنیز دی، میں نے اس کے بدلے میں کوئی چیز آپ کو دی، کہہ رہے ہیں کہ جب تک آپ کے پاس وہ چیز موجود ہے جو اس کنیز کے بدلے میں گئی ہے، ٹھیک ہے نا، تب تک نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ جیسی وہ طلب ہو گئی نکاح جائز ہو جائے گا۔ کیسے؟ اس لیے کہ وہاں شروع میں ہم نے معیار پڑھا تھا کہ معاطات کے الزامی ہونے کے لیے دو معیار ہیں، ان یکون الشیء متلفا او متصرفا، یا تو اس میں آپ تصرف کر لیں تو سامنے والا کیا ہو جائے گا؟ مالک ہو جائے گا، یا وہ طلب ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ اسی اعتبار سے تو جناب شہید اول اس بات کے قائل ہے ان المعاطات لا تفید الا الاباحہ فی التصرف، اس قول سے تو ان کے سمجھ میں آتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ لأن لا يستطيع قد جهالة الثمن وأنه لو اشترى عامة بالمعاطات لم يجوز له نکاح قبل تلف المثمن، انتہا کلام من شہید الاول، ٹھیک ہے۔ وحکیان ہو، اور اسی طریقے سے ان سے حکایت کی گئی ہے فی باب الصرف، باب صرف میں بھی ان سے اسی طریقے کی حکایت کی گئی ہے، کیا؟ انہو لا یعتبر التقابض، کہ تقابض کا اعتبار نہیں کیا گیا ہے، کہاں پر؟ فی المجلس، مجلس میں، فی معاطات النقدین، جب انسان نقدین کے ذریعے تعاطی کر رہا ہے تو اس تعاطی کرتے وقت مجلس میں تقابض کا اعتبار نہیں کیا گیا ہے، یہ جناب شہید اول کہہ رہے ہیں۔ جبکہ تعاطی نقدین کی صحت کے لیے تمام علماء کا یہ کہنا ہے کہ مجلس میں تقابض کرنا ضروری ہے۔ اگر نقدین میں آپ نے مجلس میں تقابض نہیں کیا تو معاملہ معاطاتی صحیح قرار نہیں پائے گا، انہوں نے معتبر نہیں جانا، ٹھیک ہے نا۔ لا یعتبر التقابض فی المجلس فی معاطات النقدین، جب نقدین کی تعاطی کر رہے ہو سامنے والے، ٹھیک۔ یہاں سے جناب مصنف اب اشکال کرنا چاہ رہے ہیں یا توجیہ کرنا چاہ رہے ہیں جناب شہید اول کے کلام کی۔ اب کہہ رہے ہیں اقول حکم کلام شہید، جی قدس سر بے عدم جواز اخراج الماخوذ بالمعاطات فی الصدقات الواجبہ وعدم جواز نکاح الماخوذ بها، یہاں پہ انہوں نے کہا تھا نا
کہ انه بعد ما منع من اخراج الماخوذ بالمواطات بالخمس والزکات وثمن الهدیہ، یہ پہلے ہم عبارت پڑھ چکے اس لیے اس کو دوبارہ پڑھنے کی ضرورت محسوس نہیں کی، ٹھیک ہے نا۔ اب کہہ رہے ہیں حکم جناب شہید اول کا حکم کیا؟ بے عدم جواز اخراج الماخوذ بالمواطات، کہ جائز نہیں ہے شیء ماخوذ کا اخراج کرنا، جائز نہیں ہے شیء ماخوذ کا مواطات کے ذریعے۔ کہاں اخراج کرنا جائز نہیں ہے؟ فی الصدقات الواجبہ، صدقات واجبہ میں، صدقات واجبہ یعنی مثلا زکات اموال، اور اسی طریقے زکات الابدان جس طریقے سے، ٹھیک ہے نا۔ شیء ماخوذ کا جو مواطات کے ذریعے اخذ کیا آپ نے، اس کا نکالنا جائز نہیں ہے صدقات واجبہ میں۔ ایک وعدم جواز نکاح الماخوذ بہا، اور جائز نہیں ہے اس امت سے نکاح کرنا جو مواطات کے ذریعے آپ نے اخذ کی ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ دو چیزیں صریح فی عدم افادت المواطات للملک، یہ اس بات میں صریح ہے کہ مواطات آپ کو ملک کا فائدہ نہیں دیتا، افادتہا کی ضمیر مواطات کی طرف۔ صریح فی عدم افادت المواطات للملک، اس بارے میں صریح ہے کہ مواطات آپ کو ملک کا فائدہ نہیں دیتا، الا مگر آپ یہ کہیں کیا؟ انا حکمہ رحمت اللہ تعالی علیہ بعدم اعتبار الشروط المذکورہ للبیع والصرف، کہ جناب شہید اول کا حکم لگانا اس صورت میں بعدم اعتبار الشروط المذکورہ، کہ شروط مذکورہ کا اعتبار نہ کرنا، للبیع بیع میں، والصرف صرف میں، کیوں نہ کرنا؟ یہاں سے علت بیان کرے، معللاً علت بیان کرتے ہوئے، علت کو ذکر کرتے ہوئے، بأن المواطات لیست عقدان، کیونکہ مواطات عقد نہیں ہے۔ کیا سمجھ میں آیا؟ سمجھ میں آیا کہ جی ہاں، کہ جناب شہید اول یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب والا اعتبار شروط ایک صورت، عدم اعتبار شروط فی البیع والصرف، اور جی امائے ماخوذہ بالمواطات سے نکاح نہ کرنا، اور وہ ماخوذ جو مواطات کے ذریعے اخذ کیا اس کا صدقات میں نہ نکالنا، کیوں ہے؟ یا تو اس جہت سے ہے کہ شروط مذکورہ کا اعتبار جناب مصنف مواطات اور صرف میں نہیں کرتے ہیں، یا یہ کہہ لیں صاف سی بات بین المواطات لیست عقدان، صاف سی بات کر لیں آپ کہ مواطات عقدی نہیں ہے۔ اچھا، یہ اب تک کا جو کلام تھا جناب یہ کہہ رہے المناقشۃ فیما افادہ شہید، ٹھیک ہے نا، ہیڈنگ لکھی ہوئی ہے بہت بڑھیا، لیکن یہاں تک جناب مصنف ابھی جناب شہید ہی کی عبارت سے بات کر رہے تھے۔ اب یہاں سے جناب مصنف یحتمل سے توجیہ بیان کر رہے ہیں کس کی؟ کلام شہید اول کی، ٹھیک ہے۔ اب یہاں کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اقوال انہوں نے کہے کیوں کہے، اس میں کیا احتمال پایا جاتا، کیا احتمال نہیں پایا جاتا۔ اب کہہ رہے ہیں وَيُحْتَمِلُ أَن يَكُونَ بِاعْتِبَارِ عَدَمِ الْمِلْكِ، احتمال یہ پایا جاتا ہے جناب شہید اول کے کلام میں کہ یہ جو انہوں نے کہا ہے نا کہ شروط مذکورہ کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، کیوں؟ باعتبار عدم الملک، اس لیے کہ مواطات ملک کا فائدہ نہیں دیتا۔ جب مواطات ملک کا فائدہ نہیں دیتا تو ضروری نہیں ہے ان شروط کو مواطات میں داخل کرنا جو ایسی شروط ہیں کہ جو اس معاملے میں پائی جاتی ہے جس میں ملکیت حاصل ہوتی ہے، جیسے کہ بیع ہے، ٹھیک۔ اچھا جی، ان یکون باعتبار عدم الملک حیث ان المفید للملک منحصر فی العقد، اس حیثیت سے کہ جو ملک کا فائدہ دینے والی شے ہے وہ منحصر ہے کہاں پر؟ عقد میں۔ کس کے نزدیک؟ جناب مصنف کے نزدیک؟ نا جناب مصنف کے نہیں، جناب شہید کے نزدیک۔ جناب شہید کیونکہ کہہ رہے ہیں انہا لیست عقدن، کہ مواطات عقد نہیں ہے، والمفید للملک منحصر فی العقد، ٹھیک ہے نا، جو فائدہ دیتی ہے ملک کا وہ منحصر ہے عقد میں۔ ایک وَيُحْتَمِلُ أَن يَكُونَ بِاعْتِبَارِ عَدَمِ الْمِلْكِ، ایک احتمال
وَأَن يَكُونَ یہ احتمال ثانی ہے نیچے، اگر لکھنا چاہیں تو لکھ سکتے ہیں، وَأَن يَكُونَ بِاعْتِبَارِ عَدَمِ اللُّزُومِ، اگر ہم تھوڑا سا اپنے پیمانے کو بڑھا بھی لیں اور جناب شہید کی طرف سے توجیہ بھی کر دیں اور یہ بھی کہہ دیں کہ ہاں یہ ملک کا فائدہ دیتا ہے ان کے نزدیک، جبکہ وہ اس قول کے قائل نہیں ہیں، تو اس ناحیت سے انہوں نے کہا ہوگا وَيُحْتَمَلُ، احتمال پایا جاتا ہے، أَن يَكُونَ بِاعْتِبَارِ عَدَمِ اللُّزُومِ، کہ جناب شہید اول نے اعتبار نہیں کیا شروط مذکورہ کا، کس اعتبار سے؟ بے اعتبار عدم اللزوم، کہ مواطات لزوم کا فائدہ نہیں دیتا ہے۔ اچھا میں اگر آپ کو زحمت نہ ہو تو ایک عبارت بس پڑھنا چاہتا ہوں، آگے آپ کی مرضی ہے، تاکہ کبھی بھی وہ آپ کو فائدہ دے گی۔ یحتمل ان یکون بے اعتبار عدم الملک، ٹھیک ہے نا، وان یکون بے اعتبار عدم اللزوم، یہ کیا ہے؟ وَيُحْتَمِلُ إِلَّا أَن يَكُونَ حُكْمُهُ بِعَدْمِ اعْتِبَارِ الشُّرُوطِ الْمَذْكُورَةِ لِلْبَيْعِ وَالصَّرْفِ مُعَلَّلًا، یہ پورا کا پورا جملہ يحتمل بعدم اعتبار الشروط المذكورة للبيع والصرف معللا بأن المعاطاة ليست عقدا أن يكون باعتبار عدم الملك وأن يكون باعتبار عدم اللزوم۔ سمجھ لو یہ اس کا نتیجہ نکلے گا، کس وجہ سے جناب مصنف نے اعتبار نہیں کیا، جناب شہید اول نے اعتبار نہیں کیا گیا شروط مذکورہ کا، کیوں؟ یا تو ملک کے اعتبار سے کہ ملک کا فائدہ نہیں ملتا ہے، یا لزوم کے اعتبار سے کہ لزوم کا فائدہ آپ کو معاطات کے ذریعے نہیں ملتا ہے۔ ٹھیک ہے، سو ان الشروط المذکورہ ہے، تو ان الشروط المذکورۃ شرائط للبیع العقدی، اس ناحیت سے، اس جہت سے کہ جو شروط ذکر کی گئی ہے، معلومیت العوضین، معلومیت الاجل، اور اس کے علاوہ جتنی بھی شروط ہیں وہ کیا ہے؟ منہ ان الشروط المذکورہ شرائط للبیع العقدی اللازم، یہ اس عقد کی شرائط ہیں کہ جو عقد لازم ہوتا ہے، جو عقد ملکی ہوتا ہے، جو آپ کو ملک اور ملک لازم کا فائدہ دیتا ہے، نہ کہ معاطات کی شرائط میں سے، کیونکہ معاطات نہ ملک کا فائدہ دیتا ہے نہ ہی وہ لزوم کا فائدہ دیتا ہے۔ فلا یعتبر عند الشہید الاول اعتبار شروط البیع، ٹھیک ہے نا، جو بیع کی شروط ہیں ان کا اعتبار جناب شہید اول کے نزدیک معاطات میں قابل قبول نہیں ہے، چونکہ معاطات عقد ہی نہیں ہے۔ اچھا، والاقوا، جناب مصنف کیا کہہ رہے ہیں؟ والاقوا، اقول والاقوا، ٹھیک ہے، والاقوا اعتبارها، یعنی اعتبار شروط البیع، کہ شروط بیع کا اعتبار کیا جائے گا۔ وَإِن قُلْنَا بِالْإِبَاحَةِ، جناب شہید اول کہہ رہے ہیں نا کہ ملک کا فائدہ نہیں دیتا ہے نہ لزوم کا فائدہ دیتا ہے، تو اعتبار نہیں کریں گے۔ جناب مصنف کس ناحیت سے آ رہے ہیں کہ جناب شہید اول جس ناحیت کو آپ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں ہم اسی ناحیت پر بحث کریں گے آپ سے۔ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ عبادت تصرف کا فائدہ دیتے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں کہ شروط بیع کا اعتبار معاطات میں اس جہت میں بھی ہے جس جہت کو آپ ثابت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ والاقوى اعتبار شروط البیع وان قلنا بالاباحة المجردہ، اگرچہ ہم اباحت مجردہ ہی کیوں نہ کہیں، کیوں جناب والا، کیوں احتیاج ہوگی ہمیں شروط بیع کی معاطات میں، جبکہ ہم اس قول کے قائل ہیں ان المعاطات تفید الاباحہ فقط۔ جناب مصنف علت بیان کر رہے ہیں، لأن المعاطات بیع عرفی، اس لیے کہ معاطات بیع عرفی ہو جائے گی اس ناحیت سے جس ناحیت میں آپ جا رہے ہیں، کب؟ جب وہ اباحت کا فائدہ دیتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ وَإِن لَّمْ يُفِدْ شَرْعًا إِلَّا الْإِبَاحَةَ، اگرچہ بیع عرفی المعاطاتی یہ شریعت کے اعتبار سے آپ کو فائدہ نہ دے مگر اباحت کا، ٹھیک ہے۔ وَمَوْرِدُ الْأَدِلَّةِ الدَّالَّةِ عَلَىٰ اعتبار تِلْكَ الشُّرُوطِ، کہ وہ دلیل جو بیع کے اندر پائی جاتی ہے جو کہتی ہے کہ معلومیت العوضین ضروری ہے، معلومیت الاجل ضروری ہے،
ان یکون الموجب بالغا ضروری ہے، ان یکون الموجب عاقلا ضروری ہے، یہ ساری کی ساری ادلہ جو کہہ رہی ہیں وہ مورد الادلہ الدالہ علی اعتبار تلک شروط، اور وہ دلیل ان دلیلوں کا مورد جو دلالت کرتی ہے ان شروط کے اعتبار کا، ان کا مورد کیا ہے؟ المورد هو البیع العرفی، کہ مورد کیا ہے؟ وہ بیع عرفی ہے، جس بیع کے اوپر بیع عرفی ثابت آ جائے بس اس بیع میں ان تمام شروط کا پایا جانا ضروری ہے جو بیع کے اندر پائی جا رہی تھی۔ لا خصوص العقدی، بیع عقدی کا لازم ضروری نہیں ہے کہ گناہ کا یکون العقد ویقول القائل بعتک هذا القلم ب1000 دینار وهو اسود وازرق وکذا وکذا کا ضروری نہیں ہے۔ بیع عرفی معتاد کے اوپر آتا ہے، کہاں آتا ہے؟ بس آتا ہے تو ضروری ہے شروط کا معتبر جاننا، لا خصوص العقد، ٹھیک ہے نا؟ بل تقییدها بالبیع العقدی، بلکہ جناب شہید اول جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان شروط کو مقید کیا جائے گا بیع عقدی سے، یعنی وہ بیع کہ جس میں عقد پایا جا رہا ہو، ایجاب و قبول پائے جا رہے ہوں، عقد سے مراد یہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ ایجاب و قبول پایا جا رہا اور سامنے والا کہے بعتک هذا القلم ب1000 دینار، وہ سامنے والا کہے اشتریت هذا القلم ب1000 دینار، اور اجل معلوم ہو، ساری کی ساری شروط پائی جا رہی ہوں، جناب مصنف کہہ رہے ہیں کہ شہید اول آپ کا مقید کرنا بیع عقدی سے ان شروط کا، یہ بالکل عجیب سی بات ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ تقیید بغیر غالب ہے۔ بل تقییدها، بل تقیید الشروط بالبیع العقدی، شروط کو مقید کرنا بیع عقدی سے تقیید بغیر الغالب، یہ تقیید بغیر غالب ہے۔ تقیید بغیر غالب کیسے ہے؟ مثلا کوئی پوچھے کیسے علت بیان کرو تو کہیں گے لأن البیع الغالب هو بیع عرفی، بیع غالب کون سی بیع ہے؟ وہ بیع عرفی ہے، نہ کہ بیع شرعی ہے۔ شریعت نے جو بیع کے اندر زاویے رکھے ہیں، جو پوری شروط رکھے ہیں، اس پہ کون عمل کرتا ہے؟ کوئی عمل نہیں کرتا، بلکہ مورد ادلہ اور بیع غالب ہوا بیع العرفی، ٹھیک ہے نا؟ لأن الغالب هو البیع العرفی، وہی بیع عرفی ہے۔ ولما عرف، اور جب آپ اس چیز کو جان چکے ہیں، من بیان آ رہا ہے ان الاصل فی المعاطات، کہ جو اصل ہے معاطات میں بعد القول بعدم الملک، جب آپ اس قول کے قائل ہوں کہ معاطات ملک کا فائدہ نہیں دیتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ کیا ہے بھائی اصل؟ کہہ رہے ہیں اصل استصحاب ہے۔ استصحاب کیا ہے؟ استصحاب اقوال ہے، معاطات جہاں پہ 6 ذکر کیے تھے، اس کے بعد اس سے پہلے جتنی مرتبہ اصل آیا تھا، اصل استصحاب مراد لیا گیا تھا، وہ کون سا تھا استصحاب؟ استصحاب بقاء الملک لمالک الاول، ٹھیک ہے نا؟ اس کے بعد سے جتنی بھی مرتبہ اصل استصحاب آئی، میں نے کیا کہا تھا؟ ابقاء الملک لمالک ثانی تھا، ٹھیک ہے نا؟ لیکن یہ والا جو اصل ہے ومن ان الاصل، یعنی اصل استصحاب، یہ پہلے والا ہے یہاں سے مراد، ٹھیک ہے نا؟ اصل استصحاب سے مراد یہاں پہ وہ پہلے والی مراد ہے کہ جب مالک اول کے لیے ملک کو ثابت کرنا ہے، کیوں؟ کیونکہ آپ اس قول کے قائل ہو رہے ہیں کہ معاطات ملک کا فائدہ نہیں دیتا۔ جب ملک کا فائدہ نہیں دیتا، آپ کو شک ہوا کہ وہ بیع عرفی جس میں یہ شروط نہیں پائے جاتے، اب کیا ہوگا؟ کا بیع فاسد ہوگی، وہ یکون الملکیت لمالک الاول ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ من ان الاصل فی المعاطات، کی جو اصل ہے معاطات میں بعد القول بعدم الملک، جب آپ اس قول کے قائل ہو کہ معاطات ملک کا فائدہ نہیں دیتا، الفساد، تو کیا ہوگی؟ فساد ہوگی، فساد ہو جائے گا مسئلہ معاملہ، وعد متاثر شیئان، اور یہ معاطات کسی بھی شے میں اثر انداز نہیں ہوگا۔ اچھا، جب آپ اتنا کہہ دیں گے کہ یہ اثر انداز بھی نہیں ہوگا، فاسد بھی ہو جائے گی، خرج ما هو محل الخلاف بین العلماء من حیث اللزوم والعزم، تو محل خلاف جو علماء کے اندر پایا جاتا ہے وہ کیا ہو گیا؟ خارج ہو گیا
من جہت اللزوم و من جہت عدم اللزوم کے اعتبار سے، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ شروع میں ہم نے یہ بحث کی تھی کہ مواطات اباحت تصرف کا فائدہ دیتا ہے یا اباحت تصرف کا فائدہ نہیں دیتا۔ اب تو ہم یہ ثابت کر چکے تھے ان المواطات تفید الملکیہ، اب بحث یہ کر رہے تھے ہم آیا مواطات ملکیت کا فائدہ دیتا ہے، یہ ملک جائز ہوتی ہے یا ملک لازم ہوتی ہے، ہم اس بارے میں بحث کر رہے تھے۔ لیکن پھر جناب شہید نے ایسی بات کر دی تو کیا ہوا؟ خرج ما ہوا محل الخلاف بین العلماء من حیث اللزوم و عدم اللزوم۔ وصلت انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا؟ خرجہ، اب خرجہ کیا چیز خارج ہوئی ہے؟ شیء مخرج بیان کر رہے ہیں، وَهُوَ الْمُعَامِلَةُ الْجَامِعَةُ لِشُرُوطِ الصِّغَةِ، یہ خارج ہو گیا، ٹھیک ہے نا؟ یہ معاملہ، ایسا معاملہ کہ جو جامع جمیع شروط ہے من اعتبار معلومیت العوضین اور بلوغ عقل، جو بھی شروط تھی تمام کی شروط کو کے اوپر جو مشتمل تھا صیغے کے علاوہ، باقی الباقی اس کے علاوہ جو باقی معاملہ ہے وہ باقی رہ گیا، یعنی کہ جس کے اندر شروط معتبرہ فی البیع موجود نہیں ہے وہ باقی رہ گیا، ٹھیک ہے۔ وَبِمَا ذَكَرْنَا يَظْهَرُ وَجْهُ تَحْرِيمِ الرِّبَا فِيهَا، اب یہاں سے جریان الربا فی المعاطات، معاطات میں ربا جاری ہوگا کہ نہیں ہوگا اس بارے میں یہاں سے بحث کر رہے ہیں۔ وَبِمَا ذَكَرْنَا، اور جو ہم نے آپ کے اوپر یا آپ کے سامنے ذکر کیا، کیا ذکر کیا ہے؟ جناب مصنف نے آپ کے سامنے ذکر کیا اعتبار شروط البیع فی المعاطات، کہ بیع کے شروط کا اعتبار کیا گیا ہے معاطات میں، یہ جناب مصنف نے آپ سے کہا ہے اور کھل کر کہا، اور جب یہ جناب مصنف نے کہا یظہر تو ظاہر ہوتا ہے وجہ تحریم الربا فیہا ایضا، کہ ربا معاطات میں بھی کیا ہے؟ حرام ہے، ٹھیک ہے۔ وَإِنْ خَصَّصْنَا الْحُكْمَ بِالْبَيْعِ، اگرچہ ہم حکم ربا کو مختص کر دیں بیع سے، پھر بھی وجہ تحریم فی المعاطات ظاہر ہے، بل الظاہر التحریم حتی عند من لا یراح مفیدۃ للملک، حتیٰ کہ ربا کا وجود معاطات میں حرام ہے اس کے نزدیک بھی جو اسے اس اعتبار سے نہیں دیکھتا کہ معاطات ملکیت کا فائدہ دیتا ہے، بلکہ وہ اس حیثیت سے دیکھتا ہے کہ اباحت کا فائدہ دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ لأنہا معاوضۃ عرفیہ، اس لیے کہ یہ معاوضہ عرفیہ ہے، جیسے کہ پہلے ثابت کیا تھا کہ اگر جی آپ اباحت کہہ رہے ہیں لیکن پھر بھی اعتبار شروط ہے، اس لیے کہ بیع عرفی ہے۔ لأنہا معاوضۃ عرفیہ، اس لیے کہ معاطات معاوضہ عرفیہ ہے۔ وَإِن لَّمْ تُفِدْ الْمِلْک، اگرچہ ملک کا فائدہ آپ کو نہ دے، بل معاوضۃ شرعیہ، معاوضہ عرفیہ نہیں ہے فقط بلکہ معاوضہ شرعیہ ہے، کما اعترف بہا الشہید الاول رحمت اللہ تعالی، جیسا کہ اس چیز کا اعتبار جناب شہید اول نے کیا ہے فی موضع من الحواشی، جب وہ اپنے حواشی لکھ رہے تھے ان حواشی میں ایک دو جگہ پر اس چیز کا اعتبار کیا گیا ہے کہ معاطات معاوضہ عرفیہ نہیں ہے بلکہ معاوضہ شرعیہ ہے۔ حیث قال، اچھا کس طریقے سے آپ نے جانا کہ انہوں نے کہا ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ حیث قال، جیسے کہ انہوں نے جناب شہید اول نے کہا ان المعاطات معاوضۃ مستقلۃ جائزۃ او لازمہ، کہ معاطات معاوضہ مستقلہ ہے چاہے وہ جائزہ ہو یا لازمہ ہو، انتہا کلام شہید الاول، ٹھیک ہے نا۔ وَلَوْ قُلْنَا، لیکن اگر ہم یہ کہیں بِأَنَّ الْمَقْصُودَ لِلْمُتَعَاطِيِّينَ الْإِبَاحَةُ لِلْمِلْكِ، کہ تعاطی کرنے والے جب تعاطی کر رہے تھے ان کا مقصود خاطر اس تعاطی سے اباحت مجردہ تھی، ملک نہیں تھا، فلا يبعد ايضا جریان الربا، اگر آپ یہ قول بھی کہتے تب بھی بعید نہیں ہے کہ اس میں بھی ربا جاری ہوگا، کیوں؟ لکونہا معاوضۃ عرفان، اس لیے کہ معاوضہ عرفی ہے اور معاوضہ عرفی ہے فیجری فی ہے احسنتم فتعمل، تو آپ کو چاہیے کہ اس میں تھوڑی سی غور کریں، غور جناب مصنف اس ناحیت سے کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم وہ افراد جو قائل ہیں ملک کے
تو ہاں بھائی سمجھ میں آتا ہے کہ اس میں ربا جاری ہوتا ہے. لیکن اگر وہ قول جو یہ کہتے ہیں کہ بات کے قائل ہے تو اس میں تھوڑا سا مشکل ہو سکتی ہے کہیں ثبوت کے لیے. اگر کوئی سامنے والا کہے کہ ادلہ دو، صرف اس سے کام نہیں چلے گا کہ انا معاوضۃ الفیہ، اس سے کام نہیں چلے گا، تو دلیل خاص لانے میں تھوڑی سی مشکل پیش آ سکتی ہے. متعامل کا مسئلہ یہ ہے. جریان الخیار بالمعاطات. اب کہہ رہے ہیں کہ آیا معاطات میں خیار جاری ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ جس طریقے سے بے میں خیار ثابت ہے آیا معاطات میں ثابت ہے کہ نہیں ہے؟ وَأَمَّا حُكْمُ جَرْيَانِ الْخَيَارِ فِيهَا قَبْلَ اللُّزُومِ فَيُمْكِنُ نَفِيهِ عَلَى الْمَشْهُورِ لِأَنَّهَا إِبَاحَةٌ عِنْدَهُمْ وَلَا مَانَعَ لِلْخِيَارِ. اب کہہ رہے ہیں لیکن وَأَمَّا حُكْمُ جَرْيَانِ الْخِيَارِ فِيهَا کہ خیار کا جاری کرنا معاطات میں قبل اللزوم، لزوم سے پہلے. ٹھیک ہے نا؟ قبل اللزوم سے مطلب کیا ہے؟ قبل اللزوم سے پہلے وہ افراد، قبل اللزوم سے مطلب یہ ہے کہ قبل التلف واحد من العین. ٹھیک ہے نا؟ یعنی جائزہ کیا؟ ہاں جائزہ آسان تو ہاں. اما حکم جریان الخیار فیہ قبل اللزوم کہ خیار کا جاری کرنا معاطات میں لزوم سے پہلے فیمکن نفی ہے علی المشہور، تو ممکن ہے یعنی نفی، یعنی نفی الخیار، خیار کا نفی کرنا قول مشہور کی بنیاد پر ممکن ہے. اس لیے کہ مشہور کیا کہتے ہیں؟ المشہور قالوا ان المعاطات تفید الاباحہ التصرف. جزاکم اللہ. کہ معاطات اباحت تصرف کا فائدہ دیتا ہے. جب وہ اباحت تصرف کا فائدہ دیتا ہے اور ابھی دونوں عین اپنی اصل حالت پر ثابت ہے، کسی میں نہ تصرف ہوا ہے نہ تلف ہوئی ہے، جب نہ تلف ہوئی ہے نہ تصرف ہوئی ہے فیکون الحکم نفی الخیار. ٹھیک ہے نا؟ لہنا اباحت عندهم، اس لیے کہ معاطات ان کے نزدیک صرف اباحت کا فائدہ دیتا ہے. فلا معنی للخیار، یہاں پر ان کے لیے خیار کا کوئی معنی باقی نہیں رہ جاتا. وَإِنْ قُلْنَا بِإِفَادَةِ الْمِلْكِ، لیکن اگر ہم اپنے قول کے قائل ہوں جیسے کہ جناب مصنف کہتے ہیں کہ معاطات ملک کا فائدہ دیتا ہے، فَيُمْكِنُ الْقَوْلُ بِثُبُوتِ الْخِيَارِ فِيهِ، تو ہم یہاں پر کہیں گے کہ ممکن ہے خیار کا ثابت ہونا فی ہے، یعنی فی بیع المعاطاتی مطلق اعتبار سے. جب ہم نے کہہ دیا کہ معاطات ملک کا فائدہ دیتا ہے مطلقاً، چاہے یہ ملک لازمہ ہو یا ملک جائزہ ہو. ٹھیک ہے نا؟ مطلقاً سے مراد یعنی قبل اللزوم اور بعد اللزوم، دونوں کسی بھی اعتبار سے آپ کہہ سکتے ہیں. بناءً علی سیرورتها بیعًا بعد اللزوم، بنا رکھتے ہوئے اس شے کے اوپر کہ معاطات ہو جاتا ہے بیع بعد اللزوم، لزوم کے بعد. کما سیاتی عند تعارض الملزمات، فالخیار موجود من زمان المعاطات، تو خیار موجود ہے بیع معاطاتی میں زمانے تعاطی سے ہی، جب آپ نے تعاطی کی تھی اس وقت سے ہی. الا ان اثرہ یظہر بعد اللزوم، الا ان اثر الخیار، مگر یہ کہ جو خیار کا اثر ہے، اثر الخیار، خیار کا جو اثر ہے، یظہر بعد اللزوم، یہ ظاہر ہوگا معاملے کے لازم ہونے کے بعد، یعنی بعد تلف عادل عینین او بعد تصرف. وعلی ھذا، پس اس جہت پر، اس بنا پر، فیصح اسقاطہ، یعنی اسقاط الخیار، پس صحیح ہے آپ کے لیے، آپ چاہیں تو خیار کو ساقط کر دیں. وہ مصالحۃ علیہ، آپ چاہیں تو خیار کے ساتھ کسی سے مصالحہ کر لیں. کہاں پر؟ قبل اللزوم، لزوم سے پہلے. کہاں پر جی؟ الخیار فیہ مطلقاً، ہاں قبل اللزوم بعد اللزوم. ہاں پھر اس کے بعد انہوں نے کہا بناءً علی سیرورتها بیعًا بعد اللزوم. ہاں پھر یہ کیوں کہا جب مطلقاً کر دیا؟ بناءً علی سیرورت بیان، بناءً علی ان المعاطات یسیر بیعًا بعد اللزوم، یسیر بیعًا بعد اللزوم، جیسی لازم ہو گئی تو یہ بیع ہو گئی بذات خود، نہ کہ اب اس مصداق میں ہے کہ جو معاطات کی مصادیق تھے. بیع کیا ہے؟ بیع تفید الملکیہ، ٹھیک ہے نا؟ ملکیت کا فائدہ دیتا ہے.
اب کہہ رہے ہیں کہ لازم ہونے سے پہلے لزوم اور قبل بعد اللزوم اور قبل اللزوم سے مراد کیا ہے؟ قبل اللزوم بے نہیں ہوتا ہے، ہاں بے نہیں ہے جناب مصنف کے نزدیک معاطات قبل اللزوم میں آپ کو جیسے تعاطی کی فائدہ ہے ملک ہوا، اب یہ ہے کہ یہ ملک آیا جائزہ ہے کہ لازمہ ہے؟ جناب محقق کے نزدیک جائزہ ہے، جناب مصنف کے نزدیک ایک اعتبار سے، نہ کہ پورے اعتبار سے ثابت کرو، جبکہ جناب مصنف کا قول اگر ہم پوری ناحیت سے مانے تو یہ کہے کہ ملک کا فائدہ دیتا ہے بس، ٹھیک ہے نا، لیکن ایک ناحیت سے جو ہم نے اوفق بتایا تھا کا لزوم کا فائدہ دیتا ہے، جناب محقق کیا کہہ رہے ہیں کہ جائز کا فائدہ دیتا ہے، اب جائز کا اور لزوم کا فائدہ، لیکن جناب مصنف کہہ رہے ہیں کہ ملک جیسی تعاطی آپ نے کی، تعاطی کرنے کے بعد ملک حاصل ہو گئی، قبل الطلب وقبل التصرف تكون الملكية ثابتة لكم وتصير هذه الملكية لازمة بعد التصرف و بعد الطلب العين الثاني، ٹھیک ہے نا؟ اب کہنے کہ جیسی اس نے تصرف کیا، لازم ہو گئی، صرف لازم نہیں ہے، میں بتا رہا ہوں جیسے اس نے تصرف کیا، جیسی وہ دوسری والی شے طلب ہو گئی، کہہ رہے یہ صرف ہم بتا رہے ہیں آپ کو سمجھانے کے لیے، کہہ رہے ہیں کہ تصیر سیرورت الملک اللازمہ، ملک لازمہ ہو جائے گی، کہا یہ ملک لازمہ نہ ہو جائے گی، یہ بھی بتانا چاہ رہے ہیں کہ لا یحق لک الرجوع فیہا، اس میں آپ کو رجوع کا حق بھی ختم ہو جائے گا، یعنی خیار کہاں تک ثابت ہے آپ کے لیے؟ خیار اس وقت تک ثابت ہے کہ جیسے ہی آپ نے عقد و شرا کیا، ٹھیک ہے نا، بیع و شرا کیا، ایجاب و قبول کیا، آپ نے عین لیا، عین دیا، الفاظ کا وجود تھا، تمام شروط تھے، آپ چلے گئے، کہا بیع ہے، ٹھیک ہے نا، آپ کو خیار مجلس ہے، آپ کو خیار غبن ہے، آپ کو خیار عیب ہے، آپ کو خیار تدلیس ہے، آپ کو خیار حیوان ہے، کا سارے خیار اس وقت تک ثابت ہے جب تک آپ اس شیء ماخوذ میں تصرف نہیں کرتے، جیسے ہی تصرف کیا بے فلا یحق الرجوع، جتنے خیال تھے سارے ساقط ہو گئے، ابھی بے کی بات بتا رہا ہوں، یہ بے بھائی تصرف یا طلب کیا تو بے کیا ہو جائے گی؟ بے تو شروع سے ہی لازم ہے، بے شروع سے ہی ملک اور لازمہ ہے، لیکن کیا ہے لازمہ کا مفہوم دو حصوں میں تقسیم ہوتا ہے، لازمہ من ناحیت الملک، اللازمہ من ناحیت عدم الرجوع، ٹھیک ہے نا، کہ کسی کو حق نہیں کہ رجوع کر سکے، ٹھیک، اور ناحیت للملک لزوم الملک، اب کہہ رہے ہیں کہ جب تک آپ اس شے ماخوذ میں تصرف نہیں کرتے ہیں، آپ کے پاس ہے تو خیار عیب ہے، خیار مجلس ہے، اگر نہیں گئے تو ہے، کہہ رہے کہ جیسے ہی آپ نے اس میں تصرف یا طلب کیا تو کیا کہہ رہے ہیں معاملہ ختم ہو جائے گا، آپ کو حق ختم ہو جائے گا بے میں، اسی طریقے سے قبل اللزوم، لزوم کب ہو گئے معاطات بعد طلب یا بعد تصرف، اب کہہ رہے ہیں جیسے ہی تصرف کیا، اب یہاں پر سارے کے سارے خیار جو ثابت ہوتے ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے، فیسیر المعاملہ اللازمہ، لازمہ من جائز، کون سی جائز سے کہ کسی کو اس میں حق رجوع نہیں پایا جائے گا، کوئی بھی اس میں رجوع کا حق نہیں رکھتا ہے، وصلت اللہ بات آپ صحیح ہے، یہ جتنا مجھے میرا سوال یہ تھا نا کہ جو انہوں نے کہا وَإِنْ قُلْنَا بِإِفَادَةِ الْمِلْكِ فَيُمْكِنُ الْقَوْلُ بِثُبُوتِ الْخِيَارِ فِيهِ مُطْلَقًا، ہاں مطلقاً، یعنی ثبوت الخیار مطلقاً، آپ کہہ رہے ہیں کہ جب اس نے تصرف کر لیا، جب وہ تلف ہو گیا تو خیار پھر نہیں رہے گا، یہی کہہ رہے ہیں نا، تو یہاں کہہ رہے ہیں کہ ثبوت الخیار سے یہ مطلقاً، ہاں قبل اللزوم و بعد اللزوم، یہ بے کی بات بتلائی ہے میں نے آپ کو، بے کی بات بتلائی ہے نا، بے میں آپ کو خیار حیوان تھا، خیار مجلس تھا، خیار عیب تھا، خیار تدریس تھا، جو بھی خیار تھے، جب تک آپ نے اس کو تصرف نہیں کیا، آپ کو سامنے والا رجوع کر سکتا تھا کہ نہیں، رجوع کر سکتا تھا، جیسے آپ نے اسے صرف کر لیا، آپ نے بیچ دیا اسے، سامنے والا خریدا 3 دن کے بعد دوسرے کو بیچ دیا، اب کیا آپ کے پاس حق رجوع ہے؟ سامنے والے کے لیے پاس حق رجوع ہے؟ نہیں ہے، کیونکہ وہ شے واقعی نہیں ہے، یہ بے کے بارے میں بات نہیں ہو رہی ہے، یہ معاطات کے بارے میں بات ہوتی ہے، یسیر آپ کا اشکال کہاں سے آ رہا ہے نا، آپ کا اشکال یہاں سے کہاں گیا، بناء علی ضرورت بیعا بعد اللزوم،
اس شے پر بنا رکھتے ہوئے کہ معاطات ہو جاتا ہے بے لزوم کے بعد، لزوم کے بعد بے ہو جاتا ہے. یعنی کیا ہے بے ہو جانے کا کیا مطلب ہے کہ ملک آپ کو حاصل ہو گئی ایک اور یہ مل کے لازمہ ہو گیا دو. یعنی آپ کو پہنچا نہیں کہ فائدہ نہیں ہے نا آگے بڑھنے. سوال کیا بتاؤ تو مسئلہ بتاؤ. بات ختم کر لیں تاکہ بعد میں چلیے پہلے بات پوری ہو جائے. چلے ہاں وَإِنْ قُلْنَا بِإِفَادَةِ الْمِلْكِ فَيَكُونُ الْقَوْلُ بِثُبُوتِ الْخِيَارِ فِيهِ یعنی فی بیع المعاطات مطلقا قبل اللزوم و بعد اللزوم بناء على سيرورة المعاطات بیعا بعد اللزوم كما سيأتي عند تعرض الملزمات. جب ہم اس کے ملزمات کو ذکر کریں فالخيار موجود من زمان المعاطات تو خیار معاطات میں موجود ہے زمان تعاطی سے الا ان اثرہ یعنی اثر خیار مگر یہ کہ اثر خیار ظاہر ہوگا یظہر بعد اللزوم لازم ہونے کے بعد وعلی ھذا پس اس قول کے اوپر کہ جب معاطات میں اثر خیار ظاہر ہوتا ہے کب لزوم کے بعد فیسیر الا ان اثر یظہر بعد اللزوم کہ جب معاطات لازمی ہو جائے گا تو اثر خیار ظاہر ہوگا یعنی بعد اللزوم معاطات میں اثر ظاہر ہوگا خیار کا. اگرچہ خیار قبل اللزوم اور بعد اللزوم موجود ہے لیکن اثر خیار ظاہر ہونے کی ایک ہی حالت ہے وہ کیا ہے بعد اللزوم کہ جب معاطات لازمی ہو جائے یعنی جب اس میں تصرف ہو جائے تو مطلقاً واضح ہوا کہ نہیں بعد اللزوم وعلی ھذا پس اس بنیاد پر فیصح اسقاط الخیار ومصالحۃ علی الخیار قبل اللزوم لزوم سے پہلے. آپ کے لیے جائز ہے آپ یہ کہیں کہ خیار ثابت ہے ہم اس کے اوپر مصالحہ کرنا چاہتے ہیں کر لیں ہم اس کو ساکت کرنا چاہ رہے ہیں کر لیں لیکن اس کا جو اثر ظاہر ہوگا وہ لزوم کے بعد ہی ہوگا اور لزوم کب ہوگا بعد تصرف و بعد تلاف. وَيَحْتَمِلُ أَن يُفَصَّلْ بَيْنَ الْخَيَارَاتِ الْمُخْتَصَّةِ بِالْبَيْعِ. اب یہاں سے بحث ایک چھوٹی سی کرنا چاہ رہے ہیں کہ آیا جتنے خیار بیع کو شامل تھے وہ سارے کے سارے اس کو شامل معاطات کو یا کچھ مختص ہے ایسا ہے کہ نہیں ہے کہہ رہے وَيُحْتَمَلْ أَن يُفَصَّلْ بَيْنَ الْخَيَارَاتِ الْمُخْتَصَّةِ بِالْبَيْعِ اور احتمال پایا جاتا ہے کہ تفصیل بیان کی جائے اس مورد پہ بین الخیارات المختصة بالبیع ان خیارات میں کہ جو مختص ہے بیع سے کہ جیسے خیار مجلس ہے خیار حیوان ہے یہ کیسے خیار ہے یہ مختص ہے بیع سے فلا تجری فی المعاطات یہ خیار جاری نہیں ہوں گے معاطات میں کیوں لاختصاص ادلتها بما وضع علی اللزوم اس لیے کہ ان خیار کی جو ادلہ ہے وہ مختص ہے بما وضع یعنی بما وضع البیع علی اللزوم اس لیے کہ بیع کو وضع کیا گیا ہے لزوم کے اعتبار سے کہ وہ لازم ہوتا ہے من غیر جہت الخیار خیار جہت کے علاوہ وبین غیرها وبین غیر الخیارات المختصة للبیع ٹھیک ہے نا کہ خیار الغبن والعیب جیسا کہ خیار غبن ہے خیار عیب ہے بالنسبت الى الرد دون العرش لیکن اس میں بھی پورا کا پورا کل خیار ثابت نہیں ہے آپ کو بلکہ خیار کا ایک جز ثابت ہے بالنسبت الى الرد کہ آپ کو رد کا خیار حاصل ہے دون العرش قیمت کا خیال حاصل نہیں ہے یعنی میں نے جو تعاطی کی تھی سماعت السید سے موبائل کے ذریعے اگر مجھے اس میں خیار عیب ظاہر ہوا تو میں رد کر سکتا ہوں ان کی طرف یہ نہیں کہوں گا کہ میرے موبائل کی قیمت 5000 تھی اور اس موبائل کی قیمت جو اس قلم کی قیمت 1000 تھی اس میں عیب پایا جاتا ہے میں قلم بھی رکھ لیتا ہوں آپ مجھے 4099 روپے دے دیجیے عرش کا فائدہ نہیں دے گا صرف رد کا فائدہ ہے اس میں بھی یعنی کہ خیار کی ایک جہت ثابت ہے نہ کہ کل جہت ثابت ہے فتجری لعموم ادلتها تو یہ خیار عیب والغبن جاری ہوں گے معاطات میں اس لیے کہ اس کے ادلہ عموم ہے عمومی ہے واما حکم الخیار بعد اللزوم لیکن خیار کا حکم اس کے معاطات کے لازم ہونے کے بعد فسیاتی بعد ذکر
ملزمات انشاءاللہ. اس بات کو یہ تنبیہ سابع میں انشاءاللہ مفصلاً ذکر کریں گے، وہاں پہ اس بارے میں بحث ہوگی. والحمدللہ رب العالمین.